اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغنی الادیب کے باب خامس میں ہماری گفتگو خاتمے میں پہنچی۔ خاتمے میں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی کبھار کچھ الفاظ جملے سے حذف کیے جاتے ہیں، لیکن حذف کے لیے کچھ شرائط ضروری ہیں۔ تو شرائط اگر آپ کو یاد ہو تو کتنی کہیں تھی؟ 8 میں سے 3 پڑھ چکے ہیں آپ، اور 5 آج پڑھیں گے۔ 5 پڑھیں گے تاکہ 8 شرائط پورے ہو جائیں۔ عبارت زیادہ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوں، وہ آپ اس لیے تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہیں کہ پیش مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر پیش مطالعہ کر کے آئیں تو یہ جو آج کے 5 شرائط ہیں ایک صفحے کے بھی نہیں ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جناب جہاں پر آپ حذف کرنا چاہتے ہیں اس جملے میں پہلے سے ہی اختصار نہ ہو۔ اگر پہلے سے ہی اختصار ہے تو حذف کر کے مزید اس میں اختصار کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ہم فعل کو کہیں پر نہیں لاتے، فعل کی جگہ پر اسم فعل لاتے، تو اسم فعل سے کیا ہے؟ مختصر، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کیا کہتے ہیں کسی کو کہ جناب خاموش رہو، تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اسکت، اس کی جگہ کہیں صحن۔ اب صحن اسکت سے کیا ہے؟ مختصر ہے۔ اب آپ صحن کو بھی حذف کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ مزید چوتھی شرط کو عبارت میں ہم پڑھیں گے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ جناب آپ جو ہے اس محذوف کو جس کو حذف کرنا چاہتے ہیں وہ عامل ضعیف نہ ہو۔ اگر عمل کرنے میں ضعیف ہے، یعنی موجود ہوتے ہوئے بھی اس کا عمل کرنا بہت ہی جناب طاقت کے ٹیکے لگانے کے بعد ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ حذف نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا کہیں پر جازم کو حذف کرنا، کہیں پر ناصب کو حذف کرنا، ٹھیک ہے۔ چلیں جناب، چھٹی شرط یہ ہے کہ جو کلمہ آپ حذف کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اور کلمے کا عوض نہ ہو۔ اگر عوض ہوگا تو حذف نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے عدتن، اصل میں کیا تھا؟ وعدن، ٹھیک ہے۔ وعدن تھا یا وعدن تھا، چلیں وہ صرف میں آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یا اسی طریقے سے اقامتن، اصل میں کیا تھا؟ اقوامن، واو کو قانون حرف علت کی وجہ سے حذف کر دیا، اس کے بدلے میں تالا، اس کو بھی نہیں گرا سکتے ہیں۔ اچھا، 7ویں اور 8ویں شرائط کو ساتھ میں بیان کرتے ہیں، اس کو الگ الگ جو ہے کیا وہ عنوان نہیں دیتے۔ وہ یہ ہے کہ جناب یہ آپ کا حذف کرنا سبب نہ بنے کہ ایک عامل عمل کے لیے تیار ہو جائے، پھر ہم کہیں کہ نہیں تم عمل نہیں کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کلمہ جو موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس عامل کا معمول کون ہے، لیکن اگر اس کو ہم حذف کریں گے تو محسوس کریں گے کہ اس عامل کا معمول فلاں چیز ہے، پھر جب غور کریں گے ہم دیکھیں کہ وہ تو اس کا معمول نہیں، وہ تو کسی تیسری چیز کا معمول ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ ضربنی و ضربتہ زید، ضربنی یہ فعل بھی ہے مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نون تو نون وقایہ ہے، ضرب فعل یا اس کا مفعول، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ضربتہ، یہ ضربتہ میں ضرب فعل تو فاعل ہو اس کا مفعول، پھر آخر میں زید آیا ہے، ٹھیک۔ تو زید بظاہر ضربنی کا فاعل ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اگر ضربتہ کہ آپ ضمیر کو حذف کرتے ہیں تو ضمیر کا حذف کرنا ضربتہ کو تیار کر دیتا ہے کہ زید کو وہ اپنا مفعول بنائے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ زید فاعل ہے کس کا؟ ضربہ کا۔ تو اس حوالے سے گویا کہ کسی کو ڈاج میں رکھنا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، یہ میں بیٹی آپ کو ہی دوں گا، کچھ دنوں بعد وہ کسی اور کو دے دی، تو بھائی کسی کو آسرے میں رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ جو ہے کیا ہے 7ویں شرط۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے کیا ہے جناب حذف کرتے ہیں تو اس میں پھر لازم آتا ہے کہ قوی عامل کو چھوڑ کر ضعیف عامل کو عمل دیں، حذف کی وجہ سے۔ عامل لفظی قوی ہے عامل معنوی سے، ٹھیک ہے۔ اگر حذف کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہاں پر پھر وہ عامل لفظی عمل نہیں کرے گا، عامل معنوی
عمل کرے گا تو ایسی صورتحال میں بھی آپ اس کلمے کو حذف نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تنبیہ، آپ کو خبردار کرتے ہیں کیونکہ سردی میں پھر آپ زیادہ سو جاتے ہیں، تو وہ تنبیہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، انشاءاللہ پرسوں۔ ہم جو کہتے ہیں نا کل پڑھے یا کل پڑھیں گے، بیٹا اس کل سے مراد ہے کل درسی، بیچ میں اگر چھٹی آ جائے تو وہ کل عدم ہم حساب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع، چوتھی شرط حذف کی، اللہ یؤدی حذفہ، اس لفظ کا حذف کرنا سبب نہ بنے، کس چیز کا؟ الا اختصار المختصر، مختصر میں مزید اختصار کریں، نہیں ایسا نہیں بنے گا تو حذف کریں گے، ایسا بنے گا تو پھر ہم حذف نہیں کریں گے۔ فلا یحذف اسم الفعل، پس آپ یہ آپ میں وضاحت کی وجہ سے کرا، نہیں تو ترجمہ ہوگا حذف نہیں کیا جائے گا اسم فعل کو دون معمول ہی، اس کے معمول کے بغیر، یعنی معمول کو رکھیں اسم فعل کو حذف کریں، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لأن اسم الفعل اختصار للفعل، اس لیے کہ اسم فعل اس لیے لاتے ہیں تاکہ فعل لمبا چوڑا ہوتا ہے اس کو ہم نہ لا سکیں، فعل کے اختصار کی وجہ سے ہم اسم فعل لاتے ہیں۔ وَأَمَّا قَوْلُ سیبویہ، بھائی ہر جگہ پریشانی تو ہوتی ہے، کہتے ہیں سیبویہ صاحب کا ایک قول ہے، اس میں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اسم فعل کو حذف کیا ہے۔ وہ کہاں پر؟ کہتے ہیں زیدن فقتلہ، بیٹا زیدن جو کہ منصوب ہے، اس کا کوئی نہ کوئی عامل نصب تو ہوگا، وہ عامل نصب کیا ہے؟ کہتے ہیں ان تقدیر علیک زیدن، اس کا ترجمہ یہ تم پر لازمی ہے کہ زید کو تم قتل کرو، علیک، ٹھیک ہے، یہ جو کیا ہے فعل امر کی معنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے حذف کر دیا ہے۔ فقالو، تو بھائی مولوی توجیہ بہت کر لیتا ہے، فقالو، تو مولویوں نے کہا کہ سیبویہ بزرگ ہستی ہے، وہ غلطی تو نہیں کر سکتا، تو کیا کریں گے؟ انما اراد تفسیر المعنی للاعراب، کہتے ہیں اس نے یہ جو زیدن میں کہا کہ علی کے تقدیر میں معنی کی وضاحت کے لیے اس نے یہ کہا تھا، اعرابی حوالے سے نہیں کہتا کہ زید اس عامل علی کا معمول ہے، وہ کوئی اور توجیہ کی ہوگی، لیکن ترجمہ چونکہ وہ علی کا والا نظر آ رہا ہے تو ہمیں لفظ علی کو تقدیر میں نہیں رکھنا، ہم معنوی لحاظ سے کہیں گے کہ ایسی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ انما تقدیر وہ بتا دیا، کہتے ہیں تقدیر الزم ہے، الزم اگر باب افعال سے لے، ٹھیک ہے، نہیں تو لزم یلزم سے الزم، ٹھیک ہے، تو الزم کو تو ہم تقدیر میں رکھ سکتے ہیں، وہ چیز جو الزم کے اختصار کی وجہ سے آئی تھی علی کو، اس کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ ہاں بھائی میرے، لازم و ملزوم آپ نے سنا ہے نا، تو لازم و ملزوم یہ ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید سے ہے جی، مجرد سے، اس کا فعل امر کیسے بنیں گے؟ اسی طریقے سے میں نے کہا کہ الزم بھی لینا چاہیں تو لے سکتے، الزام سے، الزام بھی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، الزم یلزم الزامن، ٹھیک ہے، تو دونوں میں نے تو آپ کو پہلو بتایا نا۔ الخامس، پانچویں شرط، اللہ یکون، یکون کا اسم کرے وہ محذوف، یا جس کو حذف کرنا چاہتے ہو وہ نہ ہو عاملا ضعیفا، ضعیف عامل، ٹھیک ہے، فلا یحذف الجار، جار بھی کہتے ہیں عامل ضعیف ہے، جازم بھی عامل ضعیف ہے، ناصب بھی عامل ضعیف ہے۔ کون سا ناصب؟ فعل بھی تو ناصب ہوتا ہے، ضرب تو زیدن، کہتے ہیں یہ نہیں، ناصب سے مراد فعل مضارع پر حروف آتے ہیں نا، ان کے اذن، ٹھیک ہے، اور جازم سے مراد بھی لم لمہ، ٹھیک ہے، اور جار سے مراد بھی جو کیا حرف جار، الا فی مواضع، بھائی کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو بنے اور نہ ٹوٹے، کہتے ہیں کہ عامل ضعیف کو حذف نہیں کر سکتے الا، مگر چند موارد میں حذف کر سکتے ہیں۔ قویت فیہ دلالت، جس میں دلالت بے معنی مطلب قوی ہے، یعنی ان کے گرنے سے بھی مطلب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وَكَثُرَ فِيهَا استعمال تِلْكَ الْعَوَامِلِ، اور وہ ایسے جملے ہیں جن میں کثرت کے ساتھ ان عوامل کا آنا ضروری ہوتا ہے، کہیں جار پر آنا ضروری ہوتا ہے، نہ بھی ہو تو اندھا بھی بولے گا کہ یہاں پر جار حذف ہے، ٹھیک ہے، اندھا بھی بولے گا کہ یہاں پر جازم حذف ہے، ٹھیک ہے۔
ولا یجوز القیاس علیہا، علیہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی جناب ان مواضع کی طرف جن مواضع میں اس ضعیف عامل کو گرایا جاتا ہے، اس کو آپ قانونی شکل نہ دیں کہ اس کو دیکھ کر آپ قانون بنا دیں، یہ سماعی ہے، جہاں پر ہم عربوں سے سنیں گے حذف کریں گے ورنہ حذف نہیں کریں گے۔ السادس اللہ یکون المحذوف عوضا عن شیء، محذوف ہو یا الذی یراد حذفہ، جس کو حذف کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، وہ کسی شے بمعنی کلمت یا حرف، وہ کسی کلمے یا حرف کا جو کہ عوض نہ ہو۔ فلا تحذف ما، نتیجے میں کہتے ہیں ما کو حذف نہیں کیا جائے گا فی اس میں اما انت منطلقن، اما انت منطلقن، یعنی ان کنت انت منطلقن فرض کریں، یہ ما کنت کا جو کہ عوض ہے تو اب ما کو حذف نہیں کر سکتے ہیں۔ انطلق تو یعنی اگر تم آزاد ہو تو میں بھی آزاد ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ولا کلمت اللہ، اور لا کو بھی حذف نہیں کر سکتے، من قول میں سے اپنے قول سے، اما لا یعنی یہ کام کرو تم، اما لا تفعل، یا تم حذف نہیں کرو، یہ لا اس تفعل کے عوض میں آیا ہے، اس لا کو بھی آپ حذف نہیں کر سکتے ہیں۔ ولا تا من عدت و اقامت و استقامت، ان تین حروف میں بھی تا کو حذف نہیں کر سکتے کیونکہ تا جو ہے کیا ہے اس حرف علت کے بدلے میں آیا ہے۔ فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى، بھائی مولوی یعنی اس کی چار آنکھیں ہونی چاہیے، آپ نے کہا تھا تا کو حذف نہیں کر سکتے، قرآن مجید میں وہ اقام الصلاۃ یا سلمت اقامت، قرآن میں تا گر گئی تو مطلب یہ ہے کہ گرا سکتے ہیں، کہتے ہیں فَمِمَّا يَجِبُ الْوُقُوفُ عِنْدَهُ، بھائی یہ ایسی چیز ہے جہاں پر وقوف کرنا ضروری ہے۔ وقوف کرنا ضروری کے دو مطلب ہیں، یا تو وقوف سے آپ لے لیں وہ قواعد تجوید، یا وقوف کا مطلب ہے کہ بھئی قانون یہ ہے کہ عوض والا حذف نہیں ہونا چاہیے، لیکن آیت میں حذف ہے، یہاں پر منہ بند کرنا واجب ہے، اس پر کوئی تبصرہ ہم نہیں کر سکتے۔ کسی نحوی کی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، قرآن کی آیت میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ السابع والثامن، الشرط السابع والشرط الثامن، ٹھیک ہے، جیسے مرفوعات میں بھی آپ اگر اعتراض کریں کہ ساتویں آٹھویں کو ساتھ کیوں بیان کیا ہے، تو مرفوعات میں بھی انہوں نے کہا تھا فرض کریں 8 مرفوع ہیں، الثالث والرابع المبتدا والخبر، اس کو ایک ساتھ بیان کیا تھا، الگ الگ بیان نہیں کیا تھا، تو اس قسم کی باتیں چل جاتی ہیں۔ اللہ یؤدی حذفہ، اس کلمے کا حذف کرنا سبب نہ بنے کس کی طرف، الا تہیئۃ العامل، کہ عامل تیار ہو جائے للعمل، کہ میں اس میں عمل کروں گا، میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا، وقطعہ عنہ، پر لڑکی کو کوئی اور مجھ سے بہتر جیب گرم والا رشتہ مل گیا، وہ اس کے ساتھ چلی گئی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے 7ویں شرط، ولا، اور یہ حذف کرنا سبب نہ بنے الا اعمال العامل ضعیف، کہ ضعیف عامل عمل کرنا شروع کر دے، مع امکان اعمال العامل القوی، جبکہ ممکن ہے کہ قوی عامل بھی اس میں عمل کر سکے۔ وَلِلْأَمْرِ الْأَوَّلِ، لِلْأَمْرِ الْأَوَّلِ بمعنی 7ویں شرط، 7ویں شرط کے لیے منع البصریون، بصرے والوں نے منع کیا ہے کس کا، حذف المفعول الثانی، کہ دوسرے مفعول کو حذف کرنا غلط ہے، من نحوے، اس قسم کی مثال میں ضربنی وضربتہ زید، اب یہاں کس کے حذف ہونے کی بات کریں گے، ضربتہ کے ضمیر کی، ٹھیک ہے۔ لئلا، اگر یہ ضمیر حذف ہو جائے ہم حذف نہیں کریں گے تاکہ یہ پریشانی نہ ہو، لئلا کا ترجمہ یہ یتسلط علی زید، تاکہ یہ ضرب تو مسلط نہ ہو جائے زید پر، ثم یقطع عنہ، اور پھر اسی جو ہے ضرب تو کو کاٹ دیا جائے اس زید سے، کیوں، برفع زید بالفعل الاول، لیکن زید تو مرفوع ہو جائے گا کس کے لیے، ضربنی کے لیے، ضرب تو کے لیے منصوب نہیں ہو سکتا، حالانکہ ابتدا میں تو یہ پریشانی ہوتی ہے نا کہ یہ ضرب تو کا مفعول ہے۔ وَلِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ امتنع عند البصرین، اور دونوں 7ویں 8ویں شرط دونوں یہاں جمع ہو سکتی ہیں، اس لیے منع کیا ہے کس نے، جناب بصرے والوں نے، ایضاً یعنی جیسے اوپر والی مثال میں منع کیا تھا، حذف المفعول فی نحوے،
اس قسم کی مثال میں مفعول کا حذف کرنا، زیدن ضربتہ، بھائی اگر آپ ضربتہ کی ضمیر کو ہٹا دیں گے، لأن فی حذف الضمیر، اس لیے کہ ضمیر کے حذف کرنے میں تسلیت و ضربتہ علی العمل فی زید، ہم گویا کہ زید کو تو یہ اس کو ضربتہ کو تیار کر رہے ہیں کہ تم زید میں عمل کرو، یعنی پھر زید کو کیا بناؤ، مفعول بناؤ، ٹھیک ہے۔ مؤقت ہی انہو، جبکہ ہم کہیں گے کہ بھائی زید کو مبتدا بنائیں گے، ہم تمہیں کاٹ دیں گے زید سے، مبتدا بنائیں گے تو اس کا عامل کون ہوگا، معنوی ہوگا، معنوی عامل کیا ہے، ضعیف ہے۔ بس ایک تو یہ کہ پہلے ضربتہ کو ہم نے تیار کیا کہ تم زید کے ساتھ شادی کرو، پھر بولا نہیں شادی نہیں کرو، پھر ہم نے زید کو ایک ایسا عامل دے دیا جو بے ساکھیوں پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِعْمَالُ الْإِبْتِدَاء، اور ہم نے ابتدا کو عمل دے دیا، مَعَ تَمَكُّنْ مِنْ اِعْمَالِ الْفِعْلِ، جبکہ ممکن ہے کہ ضربتہ اس میں عمل کرے، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَى ذَلِكَ، پھر اسی 7ویں 8ویں شرط کے حساب سے حمل کیا ان دو مثالوں کو، زید ما ضربتہ او هل ضربتہ فمنع الحذف، یہاں پر بھی حذف کو منع کیا ہے اسی وجہ سے، اس وجہ سے یعنی پہلے تو ضربتہ گویا کہ تیار ہوتا ہے کہ میں اس میں عمل کروں، ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں تم عمل نہیں کرو، پھر ابتدائیت آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں عمل کروں، وَإِن لَمْ يُؤَدِّ إِلَى ذَلِكَ، کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہاں پر یہ آمادگی والی بات نہ آئے، کیونکہ ضرب تو ما سے تجاوز کر کے پچھلے میں عمل نہیں کرے گا، حل سے تجاوز کر کے جو کہ اگلے اسم میں عمل نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ایسے شائبہ ہے، اس لیے یہاں پر بھی آپ اس معمول ہو کو حذف نہیں کر سکتے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔